السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے شہناز آغا ہیں ساہیوال سے۔ آج کل وہ سعودی عربیہ میں ہوتی ہیں۔ لکھتی ہیں کہ جی امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ روز حافظ آباد میں عوامی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے دھواں دھار تقریر کی۔ اس دوران خان صاحب نے کہا کہ میں اقتدار میں آلو ٹماٹر کی قیمتیں سنبھالنے کے لیے نہیں آیا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اشیاء ضرورت پھر کس کا درد سر ہے، جبکہ اگر ہم ماضی پہ نظر دوڑائیں تو خلفائے راشدین خود ان چیزوں کی نگرانی کیا کرتے تھے، کیونکہ عام آدمی کے لیے تو انہی کی اہمیت ہے۔ وہ آپ ہی بتائیں کہ خان صاحب ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ان کا درست ہے؟ براہ کرم آپ بھی بتائیں کہ ہمارے لیے ریاست مدینہ کا تصور کیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ بیٹا کہ آپ کی ایج کیا ہے، لیکن بہرحال آپ میری بیٹی کی ایج کی ہوگی یا میری بہنوں کی، تو شکریہ آپ کا۔ دو تین اس کے اینگلز ہیں، ڈائمینشنز ہیں، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست مدینہ ایک سمبولک بات ہے، یہ اچیویبل ٹارگٹ ہے ہی نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھنا، یہ پاسبل نہیں۔ ویسٹ نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی ہے، کسی حد تک کامیاب کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی وہ لیول اچیو نہیں کر سکے۔ بیسیکلی یہ ایک سمبولک بات ہے، ایک علامتی قسم کی بات ہے۔ اور ایک بات آپ رکھیں کہ حضور کہ رخصت ہونے کے بعد فوری طور پہ کوئی ایسا نہیں، یا ایون ان کی موجودگی میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی تیل نکل آیا تھا۔ تیل تو صدیوں بعد نکلا، اور نکلتا بھی اس وقت تو ظاہر ہے وہ اونٹوں نے پینا تھا، اس زمانہ اور طرح کا تھا۔ ہیرے جواہرات نکل سکتے تھے، وہ نہیں نکلے۔ سونا چاندی نکل سکتا تھا، وہ نہیں نکلا۔ فولاد، لوہا، یہ سٹیل، یہ وہ جو بیسیکلی انسانی تاریخ میں ریاست مدینہ ایک عالی شان ترین ماڈل اس لیے ہے کہ میں اب اچانک سوال آیا، میں ان کو کہتا ہوں ایک آدھ دن پہلے دے دیا کریں، میں آپ کو بیسیوں یا شاید سینکڑوں غیر ملکیوں کا جنہوں نے مذہب نہیں تبدیل کیا، چونکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں جب تو پھر جھجک جاتے ہیں، جیسا جیسا ٹریبیوٹ انہوں نے پیش کیا ہے حضور کو، اس کی ایک وجہ ہے بنیادی۔ دنیا کی کسی ریاست میں اتنی کم آبادی میں اتنے عالی شان لوگ کبھی نہیں دیکھے گئے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر بھی عظیم الشان بندے نہیں پیدا کر سکا۔ بڑی بات ہے کسی کا کوئی نمبر 2 ٹھیک نکل آیا بہتر، باقی نہیں۔ حضور کی تو حیات طیبہ کے اندر کیسے کیسے پتھر تھے، پتھر کہہ رہا ہوں، جو بیش قیمت ہیروں میں تبدیل ہو گئے۔ ان کی شخصیت ایسی تھی، آپ کی کیا کہوں میں، کوئی لفظ نہیں ہے، کہ ایک غلام تھے ان کے حضرت زید، وہ اوریجنلی غلام نہیں تھے، چھوٹی عمر میں اغوا ہو گئے، بکتے بکاتے وہ حضور تک آ گئے، تو اچھے گھر کے تھے۔ فائنلی ان کے خاندان نے ان کو ٹریس کر لیا، باپ چچا وغیرہ آئے، حضور نے بہت ان سے پیار محبت شفقت کا سلوک کیا۔ وہ ایک آدھ دن 2 دن ٹھہرے، اس کے بعد انہوں نے حضور سے کہا کہ جی جتنے میں آپ نے خریدا ہے اس سے بھی زیادہ تو ہم اپنے بچے کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے کہا اس کی تو کوئی قیمت نہیں، میں نے اس کی کیا قیمت آپ سے لینی ہے، اگر زید جانا چاہے۔ مطلب اچھا، اب باپ یا چچا وغیرہ، باپ اور چچا تھا شاید،
انہوں نے زید سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، میں تو ان کے بغیر جی نہیں سکتا، میں تو ان سے علیحدہ اب رہ ہی نہیں سکتا. یہ لیول ہے. کیسے کیسے لوگ کیا کیا کرتے رہے، یعنی اندازہ لگائیں کہ کیسی عالی شان ہستی. ممکن نہیں ہے کہ عزیز ترین ہستی ان کے لیے جو چند ہیں، ان میں سے ایک حضرت امیر حمزہ تھے. ان کا کلیجہ چبانے والی ہند کو بھی معاف کر دیا. چلیں، وہ ابو سفیان کی اہلیہ تھی، وہ جو وحشی تھا، اس نے قتل کیا تھا پیسوں کے اور رہائی کے لالچ میں. حضور نے اس کو بھی معاف کر دیا. حضور کے بارے میں ویسٹ کے کسی آدمی نے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، اس عجیب جملہ مجھے بڑا اچھا لگا. ایک تو یہ بات اس نے لکھی ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا اتنے خوبصورت انسان اتنے کم آبادی میں اتنے کم عرصے میں پیدا کیے. یہ ہے ریاست مدینہ. اور پھر اس کا ایک جملہ اس بندے کا، مجھے اللہ کرے گفتگو کے بڑھاپے کا بھی نقصان ہے یادداشت مجھے، اس میں میں علیحدہ کسی وقت کو 5-7 منٹ کا کوئی پروگرام چھوٹا سا کروں گا کہ میں پڑھوں گا آپ لوگوں کے لیے. میری بیٹی نے پچھلے رمضان المبارک میں محمدہ نے اس پہ 5-7 جو غیر ملکی انٹلیکچوئلز ہیں، مفکر ہیں، ان کا حضور کے بارے میں جو اردو میں ترجمہ کر کے اس نے پروگرامز بھی کیے تھے. تو وہ لکھتا ہے کہ حضور ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح تھے، ایک ایسے دریا کی طرح جس سے ہر کوئی اپنی پیاس بجھا سکتا تھا. بہت بڑی بات ہے. سو ریاست مدینہ بیسیکلی تو لوگوں کو پاتال سے نکال کر آسمانوں تک پہنچانے کا نام ہے. وہ اچیویبل ہے نہیں، ایسا نہیں دنیا میں، انسانی تاریخ ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا. اچھا، باقی رہ گئی وہ جو آپ نے بات کی آلو ٹماٹر وغیرہ، یہ بنیادی ضروریات ہیں، زندگی ہیں، ایک سربراہ کی ذمہ داری ہے. تو حضرت عمر بن خطاب کا وہ جملہ ہم سب پڑھ کے، اس کو پڑھے بغیر مسلمان بچہ تو یا بندہ تو بڑا ہو ہی نہیں سکتا، جوان ہو ہی نہیں سکتا، کہ دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا رہ گیا تو اپنے رب کے حضور میں جواب دے ہوں گا. آپ اندازہ لگائیں باقی کیا بچتا ہے. وہ تو کتے کو بھوکا نہیں، اس کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں. تو یہ، لیکن یہاں حسن ظن سے کام لینا چاہیے کہ یہ جو باتیں اس نے کی ہیں کہ میرے بڑے میں قوم کو احساس کمتری سے نکال کے اور ایک عظیم قوم بنانا چاہ رہا ہوں، وہ میرا خیال ہے اس کے ذہن میں یہ ہے. بٹ بیسیکلی عمران خان کا یہ ایک بیان ہے جو چند مہینے پہلے تھا کہ مہنگائی کا میں سنتا ہوں تو میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، یہ وہ سارا. لیکن بہرحال آپ کا بنیادی سوال جو تھا ریاست مدینہ، اور ایک بات یاد رکھیں، ریاست مدینہ اب نہیں بنے گی چونکہ اس کے لیے شاہ مدینہ کی ضرورت ہے.